پھر اذان ہوتی، کبھی کبھی کتے بہت بھونکتے اور چلاتے ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی کہ ایسا آخرکار کیوں ہوتا ہے. اس کے تعلق سے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے، اذان یہ ایک اعلان ہے کائے کا؟ نماز کا. اذان اگر ہو تو اذان کے وقت خاموش رہنا اور خاموش رہ کے اذان کا جواب دینا لازمی ہے. اگر اذان کے وقت میں بھی بندہ باتوں میں مشغول رہا، یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے، اور خاموش نہ ہوا تو نبی فرماتے ہیں خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یعنی اذان کے وقت اگر اذان کا جواب نہ دیا اور خاموش نہ رہا تو خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، بے ایمان ہو کے مرے. کیونکہ اذان کا ثواب بھی اتنا، اجر بھی اتنا ہے، تو پھر اگر اس کی رعایت نہ کی جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے تو اس کا عذاب بھی اتنا ہی ہے. اذان کے بارے میں بتایا گیا اذان پڑھنے میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو آپس میں تلواریں کھینچ لیں، لوگ آپس میں تلواریں چلائیں کہ میں اذان پڑھوں گا، کہ میں اذان پڑھوں گا. اچھا، جب اذان ہو تو کس طرح سے اذان کا جواب دیا جائے؟ جسے اذان ہو اللہ اکبر تو سیم یہی آپ کو دہرانا ہے. اذان جب کہہ کے مؤذن خاموش ہو جائے تو پھر آپ کو بھی کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ پہ انگلی اٹھانا ہے، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرانا ہے. الہ تک اٹھی رہنی ہے، اشہد ان لا الہ یہاں تک اٹھی رہنی ہے، الا اللہ پہ گرا دینا. پھر بعد میں آپ کو بھی یہی جملہ دہرانا ہے. لیکن حی علی الصلاح جب مؤذن بولے تو آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، مؤذن کا حی علی الصلاح تو آپ اس طریقے سے بھی، یعنی حی علی الصلاح بھی بولیں، آپ جواب میں کہیں حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بھی ایک طریقہ. ایسے ہی حی علی الفلاح پر جواب میں آپ لا حول پڑھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جواب میں حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر وہ اللہ اکبر کہے تو آپ کو بھی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد میں دعا آپ کو کہنا ہے جو اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ آخر تک یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے. تب تک آپ کو نہ کسی سے بولنا ہے، نہ کسی سے بات کرنا ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے اور خاموش رہ کر کے اذان کا جواب دینا ہے. آئی سمجھ میں؟ دوسری بات، آج کا معاملہ یہ شہر میں یا گاؤں میں بھی کئی مسجدیں ہوتی ہیں اور کئی مسجدوں کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر آدمی کس کس مسجد کا جواب دے اور پھر کب تک جواب دے گا؟ شہر میں تو آدھا گھنٹے تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، قریب مساجد ہوتی ہیں. تو اس میں حکم یہ ہے کہ جو آپ کے قریب کی مسجد ہے، جو سب سے آپ کے قریب کی مسجد ہے، اس کے اذان کی آواز جب گھر پہ آئے تو آپ نے اس کے اذان کی جواب دینا ضروری ہے. پھر ساری مسجدوں کی اذان کی آواز دینا، اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ لاؤڈ سپیکر آج کل لگے ہوتے ہیں، مائک میں اذان ہوتی ہے تو دور دور کی آوازیں آتی ہیں. تو آپ کے گھر کے قریب جو مسجد ہے، جو قریب والی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، اس مسجد کا جواب دینا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. باقی میں جو اذان ہو رہی ہے اور آپ کے پاس آواز بھی آ رہی ہے تو پھر اس کا آپ جواب دینا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے. یہ بھی خیال رکھیں. اب اذان ہوتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیاطین بھاگتے ہیں. کہ یہاں تک آتا ہے کہ ریح خارج کرتے ہوئے، ہوا خارج کرتا ہوا شیطان بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے. اس لیے تو حکم ہے جہاں پر آسے بھی کوئی اثر ہو وہاں پر اذان پڑھوائی جائے. جب یہ شیاطین بستیوں میں آتے ہیں گناہ کرانے کے لیے، اور جب اذان ہوتی ہے، آپ نے فجر کے وقت میں زیادہ دیکھا ہوگا صبح میں، اور جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکنے لگتے ہیں. وجہ یہ ہے
کہ شیاطین بستیوں میں ہوتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو پھر شیاطین اذان کی آواز سن کر بھاگتے ہیں، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ شیطان جہاں تک آواز سنتا وہاں تک ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو پھر انسان نہیں دیکھتے ان شیاطین کو اور جنات کو، لیکن جو حیوان ہے یہ کتا وغیرہ یہ اس کو بھاگتا ہوا دیکھتا ہے، اس وجہ سے یہ بھونکتے بھی ہے اور شور مچاتے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے سے وہ گزرتے ہیں۔ تو اذان کا معاملہ یہ ہے، اس میں خاص خیال رکھے، جواب دے، اور پھر اذان کے بعد سے جو ہے نماز کی تیاری شروع۔